علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کمل کا سلام۔ دوستوں، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ آپ سب کو رمضان کی بہت مبارک ہو۔ دعا ہے کہ اس مہینے کے صدقے ہم سب کی تمام عبادات قبول ہوں۔ آج میں آپ کو 2 کہانیاں سنانے جا رہی ہوں، تو بڑھتے ہیں پہلی کہانی کی جانب۔ میر علی خان میرا چچا زاد بھائی تھا۔ اس کو حج کرنے کا بہت ارمان تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسباب پیدا کر دیے اور وہ دن آ گیا جب وہ عازم سفر ہوا۔ جانے سے قبل خالہ کے گھر گیا اور ان کے بیٹے ولید خان سے استدعا کی کہ میرے جانے کے بعد تم میرے گھر کا خیال رکھنا۔ والد ضعیف ہیں اور میری بیوی شاہ بانو میرے بعد سودا سلف کے لیے پریشان ہوگی۔ یہاں علاقے میں ہمارے مخالفوں کے گھر بھی ہیں، لہٰذا تم رات کو ہمارے باڑے میں سویا کرنا۔ جب تک میں واپس نہ لوٹوں تب تک میرے بھیڑوں کی دیکھ بھال بھی کرنا۔ میر علی اور ولید کی بچپن سے گہری دوستی تھی، لہٰذا اس کو اپنے خالہ زاد سے توقع تھی کہ وہ اس کی غیر موجودگی میں ضعیف باپ اور بھیڑوں کا اچھے طریقے سے خیال رکھے گا اور بیوی کے لیے سودا سلف بھی لاتا رہے گا۔ میر علی خان اپنے کازن کو ہدایات دے کر اطمینان سے نیک مقصد کی خاطر سعودی عرب روانہ ہو گیا۔ ان دنوں بحری سفر میں کئی ہفتے لگ جاتے تھے۔ خیر، میر علی کے جانے کے بعد ولید خان اس کے گھر کا خیال رکھنے لگا۔ دن میں 1 یا 2 بار اپنے خالو بشیر خان کے پاس جاتا اور رات کو ان کے باڑے میں جا کر سو جاتا۔ یہ باڑہ جہاں بھیڑیں رکھی جاتی تھیں گھر کی دیوار سے متصل تھا، جس میں ایک کھڑکی تھی جو گھر سے باڑے میں کھلتی تھی۔ ولید خان صبح کا ناشتہ کر کے میر علی خان کے گھر آ جاتا، بشیر خان سے گپ شپ کرتا اور شاہ بانو سسر اور ولید کے لیے قہوہ بنا کر لے آتی تھی۔ وہ پوچھتا، بھابھی آپ کو کچھ سودا سلف منگوانا؟ کسی شے کی ضرورت ہو تو بتا دیجیے، میں یہ اشیاء بلال خان کے ہاتھ بھجوا دوں گا۔ سودا سلف یا سسر کی دوا منگوانا ہوتا تو شاہ بانو بتا دیتے اور وہ خرید کر اپنے 8 سالہ بھتیجے کے ہاتھ بھجوا دیتا اور خود اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتا۔ مغرب کے بعد وہ دوبارہ بشیر خان کے پاس آتا، در پر دستک دیتا۔ خالو در پر آ کر اس کو گھر کے اندر آنے کا کہتا، مگر وہ باہر ہی سے اجازت طلب کرتا کہ اطلاع دینے آیا تھا۔ آپ دروازہ اندر سے بند کر لیں، میں باڑے جا رہا ہوں۔ تمہاری حیاتی دراز ہو، جوانی ماڑو۔ بزرگ دعائیں دے کر اندر سے کنڈی لگا کر اپنے حجرے میں لیٹ جاتا۔ ولید باڑے کے احاطے میں بھیڑیں اکٹھی کر کے پہلے انہیں حال نما کمرے میں بند کرتا، پھر قریب بنے حجرے میں جا کر سو جاتا۔ صبح کی اذان کے وقت وہ بھیڑوں کو حال سے احاطے میں لاتا، گھاس کا گٹھڑ کھول کر دانہ پانی ڈالتا اور ناشتہ کرنے اپنے گھر چلا جاتا۔ ولید خان کی عادت تھی کہ وہ ناشتہ اپنے گھر میں کرتا تھا۔ اس طرح کئی ماہ تک سب کچھ ٹھیک چلتا رہا۔ میر علی خان کا والد 75 سالہ بزرگ تھا اور وہ اس عمر میں بھیڑوں کی دیکھ بھال سے قاصر تھا۔ پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے گھر کا سودا سلف لانا بھی بشیر خان کے بس کی بات نہ تھے۔ ولید خان تو سمجھو کہ اس گھر کا بچہ تھا، انہی کے گھر پلا بڑا تھا۔ بشیر خان کی بیوی اور ولید کی والدہ آپس میں سگی بہنیں تھیں، پھر وہ اس کے مرحوم چھوٹے بھائی کا بیٹا بھی تھا، تبھی وہ اس نوجوان کو اپنے بیٹے کی طرح جانتا تھا، جس نے میر علی کی غیر موجودگی میں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہونے دی۔ لاکھ اپنوں پر اعتبار سہے، مگر اس علاقے کی اپنی روایات تھیں۔ گھر اور باڑے کی دیوار کے درمیان جو کھڑکی نصب تھی، بیٹے کے جانے کے بعد بشیر خان نے اس پر تالا لگا کر گھر کے اندر سے باڑے میں جانے کا راستہ بند کر دیا تھا۔ جب رات کو ولید آتا، وہ گھر کے بیرونی دروازے پر دستک دیتا اور اپنی آمد کی اطلاع دیتا تھا۔ بشیر خان کبھی میر علی خان کی بندوق اسے دے کر کہتا، بیٹا ہوشیار ہو کر سونا، ہمارے دشمنوں کی بستی بھی نزدیک ہے۔
اور انہیں خبر ہے کہ آج کل میر علی موجود نہیں ہے۔ بندوق کو بھر کر سرہانے رکھا کرو۔ بزرگ نے صحیح کہا تھا کہ انسان کی نیت بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اور کسی کے دل کا بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا کب وہ انتقام کی لپیٹ میں آ جائے اور سلگ اٹھے۔ ولید خان دشمن نہ تھا بلکہ اپنا تھا، پھر کیسے اور کب اس کے دل میں فتور جاگا اور وہ دشمن نہیں بلکہ آستین کا سانپ بن گیا۔ میر علی خان نے سفر پر جاتے وقت جس دوست کو اپنے گھر بار کا محافظ بنایا وہی لٹیرا ثابت ہوا، حالانکہ اس علاقے میں ایسے برتاؤ کا تصور بھی نہیں تھا۔ شاہ بانو بڑی خوبصورت تھی، اتنی کہ اندھیرے میں بیٹھی ہوتی تو تاریکی میں بھی اس کے حسن سے اجالا ہو جاتا۔ لاکھ کوئی عورت حسین ہو، لیکن بھائی کہنے والے اپنے خالہ زاد سے تو اسے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ نہ جانے کب ولید کے فسادی نفس نے انگڑائی لی اور نیت خراب ہو گئی۔ وہ اب شاہ بانو کو دوسری نظروں سے دیکھنے لگا اور دل اس پر آ گیا۔ وہ اس کے لیے بے چین رہنے لگا، خود کو قابو میں رکھنے کے لیے تھوڑا سا نشہ کرنا شروع کر دیا تاکہ نشے سے جلد نیند آ جائے اور غلط خیالات کی بھٹی بجھ جائے، مگر ایسا نہ ہو سکا، بلکہ نشہ کرنے سے یہ آگ اور بھی بھڑک گئی۔ وہ رات کے علاوہ دن بھر بھی بے قرار رہتا۔ رات کو شاہ بانو اور ولید کے بیچ بس ایک دیوار تھی جس میں کھڑکی پر تالا لگا دیا گیا تھا۔ وہ سوچتا اگر تالا نہ ہوتا تو وہ رات کو کسی بہانے کھڑکی سے خالو کے گھر پھلانگ کر شاہ بانو سے 2-4 باتیں کر لیتا۔ نشے کی لت اس نے نئی لگائی تھی تاکہ چارپائی پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جائے، مگر چند دنوں کے بعد نشے کا اثر کم ہو گیا، آنکھیں پھر نیند کو ترسنے لگی۔ اس نے نشہ آور مقدار بڑھا دی، اور ایک رات جب زیادہ نشہ غالب آیا تو وہ چارپائی کو باڑے کی دیوار کے ساتھ لگا کر بشیر خان کے گھر کی دیوار پھلانگ گیا۔ یہ رات 11 بجے کا وقت تھا۔ یہ علاقہ بجلی سے محروم تھا، اس لیے اس کی حرکت کو کوئی نہ دیکھ سکا، اور بشیر خان گہری نیند سو رہا تھا۔ شاہ بانو کچی نیند میں تھے، اور جب اسے کھٹکے کی آواز سنائی دی تو وہ خوف زدہ ہو گئی کہ شاید کوئی دشمن گھر میں آ گیا ہے۔ وہ دبے قدموں اٹھ کر اپنے حجرے کے در سے جھانکی تو سایہ سا نظر آیا۔ شاہ بانو نے خنجر اٹھا لیا اور دروازے سے بولی، کون ہے؟ میں ہوں ولید خان۔ ڈرو نہیں، دروازہ کھولو، میں بندوق لینے آیا ہوں۔ آج اپنی بندوق گھر بھول آیا ہوں، تو مجھے میر علی کی بندوق دے دو، تم باہر ٹھہرو، میں دے دیتی ہوں۔ اس نے دیا جلایا تو حجرے میں مدھم روشنی ہو گئی۔ شاہ بانو نے شوہر کی بندوق کھانٹی سے اتاری اور ولید کو دروازے پر تھمائی۔ تبھی اندھیرے میں اس نے پکڑ لیا۔ وہ بولی، ہوش میں تو ہو ولید خان؟ کیا نشہ کر لیا؟ ہاں، اس نے کہا۔ وہ اس کے نزدیک ہوا، اس کے منہ سے نشے کی تیز بو آ رہے تھے۔ شاہ بانو نے کہا، ولید خان، یہ کام تم نے کب سے شروع کیا ہے؟ اچھا لو بندوق اور اب جاؤ۔ کیسے جاؤں؟ تمہارے گھر کے بیرونی دروازے کے اندر خالو نے تالا لگا دیا۔ اچھا، اب دوبارہ دیوار مت پھلانگنا، ورنہ کوئی دشمن دیکھ لے گا تو بہت برا ہوگا۔ سیدھے راستے سے چلے جاؤ۔ شاہ بانو کو گمان بھی نہ تھا کہ اس وقت ولید کس نیت سے اندر آیا۔ سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں چابی لاتی ہوں، تالا کھول کر کھڑکی سے باڑے میں چلے جاؤ۔ اس نے کھڑکی کا تالا کھولا۔ اب جاؤ۔ ولید نہ گیا، وہیں کھڑا رہا۔ بھائی ولید، تم جاتے کیوں نہیں؟ مگر وہ تو آپے میں نہ تھا، نشہ سر چڑھ چکا تھا۔ اس نے شاہ بانو کا دامن کھینچنا چاہا تو وہ دوڑ کر حجرے میں چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ جب ولید نے دیکھا کہ وہ در نہیں کھولے گے تو دروازے کے پاس منہ رکھ کر کہا، میری بات سن لو، بات سن لو گی تو ابھی چلا جاؤں گا۔ پہلے تو وہ سمجھی تھی کہ نشے کی حالت میں ہے،
تبھی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے۔ جب اس نے ولید کی نیت خراب دیکھی تو کہا اگر نہ گئے تو میں شور مچا مچا کر چاچا جی کو جگا دوں گی۔ ایک شرط پر جاتا ہوں، تم کھڑکی کے قریب آ کر بات سنو گی؟ ہاں میں سنوں گی، مگر تم باڑے میں چلے جاؤ۔ ولید نے قسم لی اور اس کے بعد کھڑکی سے باڑے میں کود گیا۔ شاہ بانو نے کھڑکی کے پاس آ کر اسے بند کر دیا اور تالا لگا کر کہا ہاں اب کہو جو کہنا ہے، مگر یاد رکھنا اگر تم نے دوبارہ دیوار پھلانگ کر اس طرف آنے کی کوشش کی تو میں چاچا جی کو جگا دوں گے، پھر جانتے ہو تمہارا کیا حشر ہوگا۔ ٹھیک ہے، میں ادھر سے بات کر لیتا ہوں۔ دیکھو شاہ بانو، تم اتنی خوبصورت ہو کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تم میرا ساتھ دو تو میں کسی تو اور میر علی کو درمیان سے نکال کر تم سے شادی کر لوں گا۔ نشے کی وجہ سے تمہارا دماغ چل گیا ہے، تم بھول گئے ہو کہ میری حفاظت کا ذمہ تمہارے ہاتھ میں۔ میں میر علی کی امانت ہوں، میرے ماں باپ نہیں ہیں، ورنہ میں اس وقت ان کے پاس چلی جاتے جب تک میر علی واپس نہ آ جائے، مگر اب میں اکیلی ہوں، میرے ہوتے ہوئے تم اکیلی نہیں ہو۔ اس خیال کو دل سے نکال دو۔ ولید خان، منہ سنبھال کر بات کرو، جب تک میر علی زندہ ہے میں اس کے ساتھ ہوں۔ اگر تم نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں جان دے دوں گی، یا برادری میں جا کر تمہاری نیت کا پول کھول دوں گی، تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہو گے۔ اس نے بانو کو برہم دیکھ کر کہا تیری برہمی نے تو میرا نشہ حرم کر دیا ہے۔ اچھا بھول جاؤ، میں نے کہا جو ہوا تجھ سے معذرت خواہ ہوں۔ آج کی بات کو دل پر مت لینا، خود کو سنوارنا اور مجھے بدنام نہ کرنا۔ آئندہ کے لیے تو یہ کہوں کہ میں تم سے کلام کروں گا اور نہ تمہاری جانب دیکھوں گا۔ میر علی کی امانت ہو اور وہ میرا بھائی ہے، اس ناطے تم میری بھابھی اور ہمیشہ بھابھی ہی رہو گی۔ ولید کی لجاجت پر بانو چپ ہو گئے، مگر صدمے سے برا حال تھا۔ وہ لاکھ قسمیں کھائے مگر شاہ بانو کو اب اس پر اعتبار نہ تھا۔ رات کو جب سر پر آئے تو سوچ لیا کہ میں یہاں نہ رکوں گی۔ یہ روز رات کو باڑے میں سونے آئے گا، نشے میں بھی نہ جانے کیا کر بیٹھے گا۔ بس شاہ بانو سسر کے سوتے گھر سے نکل گئے۔ تھوڑی دوری پر میر علی کی پھوپھی کا گھر تھا، وہ وہاں چلے گئے۔ در پر خود پھوپھی آ گئے۔ خیر تو ہے بیٹی، رات کے وقت آئی ہو؟ ہاں بوا جی خیریت ہے، اندر چل کر بتاتی ہوں۔ شاہ بانو بوکھلائی ہوئی تھے، وہ خاتون پر اپنے گھر کے راز ظاہر نہ کرنا چاہتے تھے کیونکہ وہ ولید کی بھی رشتہ دار تھے۔ خاتون بی بی نے لاکھ پوچھا، وہ کچھ نہ بتا پائے، بس اتنا کہا کہ چاچا جی دوا کھا کر گہری نیند سو جاتے ہیں تو میں رات بھر ڈرتی رہتی ہوں، نیند نہیں آتی، اس لیے آج تمہارے پاس سونے آئے ہوں۔ صبح فجر کی نماز کے وقت خاتون بی بی اٹھ کر کھڑکی سے باہر جھانکی اور نیند سے آنکھیں موندے دم گھٹتے چرواہے کو دیکھا جو بھیڑوں کو باہر لے جا رہا تھا۔ وہ حیرت میں پڑ گئی کیونکہ اس نے ولید کو ایسا نہیں دیکھا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے نیچے اتر کر اس کے پاس آئے۔ ولید نے جھک کر اسے دیکھا اور دل میں خیال آیا کہ وہ اسے جھوٹ بول رہی ہے، مگر اس نے کوئی بات نہ کی اور آہستہ آہستہ نیچے اتر گیا۔ کچھ دنوں بعد جب میر علی کی واپسی ہوئی تو اس نے والد سے ولید خان کے بارے میں پوچھا تو اس نے کچھ نہ کہا۔ چند دنوں کے بعد جب ولید نے دعویٰ کیا کہ شاہ بانو اس کے ساتھ کسی حد تک غلط برتاؤ کرتی رہی تو اس کی بات پر کسی نے اعتبار نہ کیا۔ اسے بلا کر میر علی نے سمجھایا کہ اگر تمہیں شاہ بانو کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا تو تم نے اسے شرمندہ کیوں کیا؟ تم نے بہت غلط کیا ہے، تم دشمن کو موقع نہ دو، یہ گھر عزیز ہے، اور سن لو اگر تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کبھی معاف نہ کروں گا۔ اس کے بعد ولید خان نے وہ سارا الزام شاہ بانو پر ڈال دیا اور اپنے آپ کو مظلوم بنا لیا کہ وہ اس کا پاسبان تھا مگر وہ اس سے بدلہ لے رہا ہے۔ یہ الزام اتنا گندا تھا کہ پورے خاندان کو ایک دوسرے سے جدا کر گیا۔
ہمیں اس کہانی سے پتہ ہے کیا سبق ملتا ہے؟ رشتے چاہے کتنے ہی قریبی ہوں، جب نیت خراب ہو جائے نا تو وہ سب دشمن بن جاتے ہیں، اور خاندان کی حفاظت اور عزت سب سے اہم ہوتی ہے۔ دوست بھی بطور گواہ جمع کر لیے، جنہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ عورت پھوپھی ساس کے گھر سونے کا بہانہ کر کے رات کے پچھلے پہر مذکورہ شخص سے ملاقات کرنے کے بعد گھر واپس لوٹ آتی ہے۔ گواہوں نے بھی کہا کہ ولید خان درست کہتا ہے، شاہبانو بدکاری کی راہ پر چل پڑی ہے۔ ان لوگوں نے پھر اپنے جیسے اور لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو ان کے ہم نوا ہو گئے۔ سبھی مل کر علاقے کے مولوی صاحب کے پاس گئے، مسئلہ بیان کر کے رائے مانگی۔ مولوی صاحب نے پوچھا، تم میں سے کتنے لوگوں نے اس عورت کو بدکاری کرتے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ ہم چاروں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہم رات کو اس کی نگرانی کرتے تھے اور اس کا تعاقب کیا۔ انہوں نے پھر ایک من گھڑت کہانی سنا دی کہ فتویٰ لے کر جرگہ بلوا لیں۔ مولوی صاحب بیچارے گاؤں کے سیدھے سادے آدمی تھے۔ انہوں نے ان لوگوں کی جھوٹی قسموں پر یقین کر لیا اور اپنی رائے دی کہ ایسی عورت جس کی بد چلنی کے 4 گواہ عینی شاہد ہوں تو وہ قابل تعزیر ہوتی ہے۔ اب یہ لوگ اپنی برادری کے بڑوں کے پاس آئے، مولوی صاحب کی رائے کا حوالہ دیا اور جرگہ کے لیے کہا۔ انہوں نے جواب دیا کہ عورت کے شوہر کو آنے دو اور اس شخص کو بھی پیش کرو جس کے ساتھ تم اس عورت پر بد چلنی کا الزام لگا رہے ہو۔ وہ شخص سزا کے ڈر سے کل ہی سے یہاں سے کہیں جا کر روپوش ہو گیا ہے۔ اب بہتان لگانے والوں کا اصرار تھا کہ جلد فیصلہ ہو جانا چاہیے۔ لازم ہے کہ بدکار عورت کو سزا دے کر نشان عبرت بنا دیا جائے تاکہ گاؤں میں کوئی دوسری عورت دوبارہ ایسی جرت نہ کر سکے۔ ان ظالموں نے اس نیک بیوی کے شوہر کے آنے کا انتظار بھی نہ کیا اور نہ ہی مقررہ مدت کا جس کے بعد ہی اس کو سزا دی جانی موجب تھے۔ خود ہی انہوں نے ایک گڑھا کھودا اور اس معصوم کو گڑھے میں ڈال کر خشت باری شروع کر دی۔ شاہبانو روتی چلاتی رہ گئی کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے مت مارو، میرے شوہر کو آنے دو۔ لیکن گاؤں کے ان پڑھ لوگ کہاں سنتے تھے۔ جب میر علی خان واپس آیا تو ولید خان نے سرخرو ہو کر اسے سارا قصہ سنایا اور گواہ پیش کیے، جرگے سے بھی آگاہ کیا، مگر بوڑھے سسر کا ضمیر خاموش نہ رہ سکا۔ وہ چلا کر بیٹے سے لپٹ گیا۔ اس نے کہا کہ میری بہو ایسی نہ تھی، وہ مجھ سے اجازت لے کر میری بہن کے گھر سونے جاتی تھے۔ انہوں نے سراسر اس پاک باز پر بہتان لگایا ہے، اس کی گواہی میری بہن اور اس کے گھر والے دے سکتے ہیں۔ خاتون پھوپھی نے بھی گواہی دی کہ شاہبانو نے وہ راتیں میرے گھر پر گزاری تھیں۔ وہ بہت پریشان دکھائی دیتی تھی مگر زبان سے کچھ نہیں بولتی تھی۔ جس روز بانو کو سزا دی گئی اس روز ولید کا ایک ساتھی بہانے سے بشیر خان کو شہر کے ہسپتال لے گیا، مگر راستے میں جب وہ واپس لوٹ رہے تھے اس کے ضمیر نے اسے خاموش نہ رہنے دیا اور اس نے اشاروں میں بوڑھے کو بتا دیا کہ تیرے بہو پر تیرے بھتیجے ولید خان کی نظر خراب تھی۔ شاہبانو کی پاک بازی کی سزا اسی ملون نے دلوائی ہے۔ جب میر علی خان کو یہ حقیقت معلوم ہوئی اس نے ولید خان کے سینے میں 6 گولیاں اتار دیں اور پھر روپوش ہو گیا، اور ایسا روپوش ہوا کہ کبھی کسی کو دوبارہ نظر نہ آیا۔ دوستو، یہ تھی شاہبانو کی کہانی۔ بڑھتے ہیں آج کی دوسری کہانی کی جانب۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے اسلام آباد سے، جہاں اس وقت ایک یونیورسٹی کا ٹرپ آیا ہوا تھا۔ وہ سب لڑکے لڑکیاں اس وقت اسلام آباد کو ایکسپلور کرنے میں مصروف تھے۔ زرتاشا بھی اپنے دوستوں کے ساتھ مارگلا کی پہاڑیوں کو اپنے کیمرے میں قید کر رہی تھی جب اسے دور ایک خرگوش بھاگتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ سب کچھ چھوڑ کر اس خرگوش کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اسے خرگوش بہت پسند ہے۔ باقی سب کلاس اپنا انجوائے کر رہی تھی، اس لیے اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں گیا۔ زرتاشا کی ایک بیسٹ فرینڈ بھی ساتھ تھے، مگر اس وقت وہ فون نیچے سننے گئی تھے کیونکہ اوپر سگنلز کا مسئلہ تھا۔
وہ بھاگتی بھاگتی سب سے بہت دور چلے گئے۔ اس بات کا اندازہ اسے تب ہوا جب اس کو احساس ہونے لگا کہ وہ واپسی کا راستہ بھول گئی ہے۔ شام ہونے کو تھی، خرگوش تو جانے کہاں غائب ہو چکا تھا، مگر زرتاشا پریشان سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ چاروں طرف جیسے جنگل تھا۔ ابھی وہ مزید چلتی کہ ایک قدم ایک پتھر سے ٹکرائے اور نیچے گر گئے۔ زرتاشا کا جوتا ٹوٹ گیا تھا، چہرے پر مٹی لگ چکے تھے۔ وہ وہیں بیٹھ گئے۔ وہ اتنا ڈر رہی تھی کہ کانپنے لگ گئی۔ جب اسے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی، اس نے ڈرتے ہوئے پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں اسے کوئی کھڑا نظر آیا، اور وہ سہم گئے۔ وہ آدمی اب چلتا چلتا اس کے پاس آ رہا تھا۔ زرتاشا کے پاس پہنچ کر وہ وہیں نیچے بیٹھ گیا، اور بغیر کچھ کہے اس نے زرتاشا کو ٹشو پکڑا دیا۔ جھجکتے ہوئے اس نے وہ پکڑ لیا۔ زرتاشا مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ جانے کیا عجیب سی کشش تھی ان آنکھوں میں۔ اب اس آدمی نے اپنے جوتے اتار دیا اور زرتاشا کے سامنے رکھ دیا۔ وہ حیران ہو رہی تھی کہ اس جنگل میں بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ کچھ بھی سوچے بغیر اس نے اس آدمی کے جوتے پہن لیے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس آدمی نے اپنی مردانہ بھاری سی آواز میں کہا۔ اس کی تو آواز بھی بہت حسین تھی۔ بے ساختہ اس نے پوچھا، اور یہی وہ ایک لمحہ تھا جب زرتاشا اس مہربان کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں، زرتاشا نے کہا۔ واقعی اس کے پاؤں میں موچ آ گئے تھے، اسے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ اوہ، آپ تھوڑا سا چلنے کی کوشش کریں، شاید آپ ٹور پر آئی ہیں۔ ابھی وہ آدمی جس کی عمر شاید 30-32 کے قریب تھے کچھ کہتا کہ زرتاشا کو شدید چکر آیا اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ اس کی آنکھ ایک بہت بڑے کمرے میں کھلی۔ سر اب بھی درد کر رہا تھا۔ اس نے اس بڑے سے کمرے کو دیکھا۔ وہ کہاں تھے؟ ابھی وہ مزید سوچتی کہ ایک ملازم اندر آیا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ میں کہاں ہوں؟ بیگم صاحبہ آپ کو یہاں صاحب لائے تھے، شاید آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک۔ ملازم کی بات پر اسے جیسے سب یاد آنے لگا۔ صاحب کہاں ہیں آپ کے؟ وہ اسٹڈی میں۔ مجھے وہاں لے چلے۔ ملازم سر ہلاتا اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ وہ اسٹڈی روم کے پاس پہنچ کر کھڑی ہو گئی اور دروازہ بجانے لگے۔ اندر سے اجازت ملنے پر روم میں چلے گئے، جہاں وہ پرکشش سا آدمی کوئی کتاب پڑھنے میں مصروف تھا۔ زرتاشا کو دیکھ کر جلدی سے سیدھا ہوا۔ میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ ارے نہیں، آئے بیٹھے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور زرتاشا کو اپنا دل اس کی مسکراہٹ میں غرق ہوتا محسوس ہوا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا۔ میں نے پتہ لگوا لیا ہے آپ کسی ٹرپ کے ساتھ آئی ہیں، ہے نا؟ جس کی واپسی یہاں سے 2 دن بعد ہے۔ فی الحال میری آپ کی پرنسپل سے بات ہو گئی تھی کہ آپ اپنے رشتہ دار کے گھر آ گئی ہیں۔ بہت مشکل سے ان کو منایا کہ کچھ غلط نہ سمجھ لیں، وہ کہہ رہا تھا، اور زرتاشا ایک بار پھر اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرا نام زرتاشا ہے، اور آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام زوہان شاہ ہے۔ آپ کا پاؤں کیسا ہے اب؟ پاؤں تو ٹھیک ہے، لیکن دل ٹھیک نہیں رہا۔ زرتاشا نے کھوئے ہوئے لہجے میں کہا۔ جی؟ وہ الجھا۔ آنکھیں، آپ کی آنکھیں بہت پیاری ہیں زوہان صاحب۔ شکریہ۔ آپ کو جب بھی جانا ہو میرا ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا۔ اور اگر کوئی جانا ہی نہ چاہے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ میں یہاں رہ لوں 2 دن؟ پرنسپل سے تو آپ ویسے ہی بات کر چکے ہیں، وہاں اتنی کیئر نہیں ہوگی، یہاں لیٹی تو رہوں گی نا۔ پاؤں میں درد ہے۔ اس نے جلدی سے ایک چھوٹا سا بہانہ بنایا۔ اب وہ زوہان کو کیا کہتی کہ تم مجھے پہلی نظر میں بہت پسند آ گئے ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا، مجھے ایک میٹنگ میں جانا ہے، آپ کو
جو کچھ بھی چاہیے ہوگا ملازم سے کہہ دینا۔ اتنا کہتے وہ چلا گیا اور میں کتنی ہی دیر اس کے پرفیوم کی مہک کو محسوس کرتے رہے، جب تک وہ میٹنگ اٹینڈ کر کے نہیں آ جاتا۔ زرتاشا کچن میں اس کے لیے کھانا بنانے لگے۔ یہ ایک خوبصورت اور بڑا سا کچن تھا۔ ملازموں سے ذوحان کی پسند کی ڈش پوچھ کر وہ سر توڑ محنت کرنے لگے۔ سب ملازموں نے منع کیا مگر وہ نہ مانی۔ رات کو جب ذوحان گھر آیا تو ملازم کھانا رکھنے لگے۔ زرتاشا کو بھی بلایا گیا تھا۔ وہ بھی ذوحان کے ساتھ ڈائننگ پر بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ جب ذوحان کھانے کی تعریف کرنے لگا، امجد یہ کھانا کس نے بنایا ہے؟ بہت مزے کا بنا ہے، اس نے ایک ملازم سے پوچھا۔ جی بڑے صاحب، آج کا سارا کھانا زرتاشا میڈم نے بنایا ہے۔ ملازم کی بات پر ذوحان نے حیرت بھری نظر اس پر ڈالی۔ وہ آپ نے میرا اتنا خیال رکھا تو ایک چھوٹا سا تھینک یو بنتا تھا میری طرف سے۔ وہ بس جلدی سے بولے، آپ مہمان ہیں زرتاشا، اور طبیعت بھی نہیں ٹھیک آپ کی، اس کی ضرورت نہیں تھی، آپ میزبان بنا لینا۔ زرتاشا گویا ہوئے۔ پتہ نہیں ذوحان اس کی باتیں سمجھنا نہیں چاہتا تھا یا جان بوجھ کر اگنور کر رہا تھا۔ وہ رات ان دونوں کی ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر باتیں کرنے میں گزرے تھے۔ وہ بیچ بیچ میں کسی بات پر ہنس دیتا۔ زرتاشا ذوحان کی اور ذوحان اس کی کمپنی بہت انجوائے کر رہا تھا۔ ایک بات کہوں؟ زرتاشا بولے، مجھے آپ سے محبت ہو گئی ہے ذوحان، میرا دل بے قابو ہو گیا ہے۔ وہ دلیری سے بولے۔ ذوحان نے چونکتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئے تھے مگر یہیں کی ہو کر رہ گئی ہوں۔ آپ مجھے یاد ہو چکے ہیں، میں آپ کو بھلا نہیں پاؤں گی۔ آپ جذباتی ہو رہی ہیں زرتاشا، اور میرے بارے میں جانتی کیا ہیں آپ جو اتنا بڑا دعویٰ کر رہی ہیں؟ ذوحان نے دبے دبے لہجے میں کہا۔ آپ حکم کیجیے، جان جاؤں گے، آپ اجازت دیجیے، سمجھ جاؤں گے۔ بس بہت ہو گیا مس زرتاشا، آپ کل صبح ہوتے ہی واپس چلی جائیں گے، ورنہ میں آپ کی پرنسپل کو بتا دوں گا۔ اتنا کہہ کر وہ غصے سے اٹھ کر چلا گیا۔ وہ اداس سی وہیں بیٹھی رہی۔ یہ رات کا آخری پہر تھا۔ جب وہ پانی پینے کے غرض سے کچن میں جانے لگے تو اس نے دیکھا کہ ذوحان کے کمرے سے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ وہ تیز تیز قدم بڑھاتی اس کے کمرے میں چلے گئے جہاں وہ بیڈ پر سویا ہوا تھا، مگر شاید کسی خواب کو دیکھ کر ڈر رہا تھا۔ زرتاشا اس کے قریب گئے اور جانے کیا سوچتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں چلا کر پرسکون کرنے لگے۔ جب وہ خاموش ہو گیا تو وہ پلٹنے ہی لگی تھی کہ ذوحان نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ وہ بے ساختہ پیچھے پلٹے۔ محبت کرتے ہو مجھ سے؟ ذوحان یکدم کھڑا ہو گیا۔ زرتاشا نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ حد سے زیادہ، جنون سے زیادہ، وہ گوشے بھرے لہجے میں بولے۔ مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ ذوحان نے اس کی آنکھوں میں اپنی نظریں گاڑیں۔ لگتا ہے آپ کے دور جانے سے میں بہت خطرناک ہوں، یہ تم جان ہی چکی ہوگی، پھر بھی میری ہی خواہش کیوں؟ جانے کیا سوچتے وہ زرتاشا کے تھوڑا قریب ہوا۔ زرتاشا اب بہت گہرا مسکرائے۔ مجھے خطروں سے کھیلنا بہت پسند ہے مسٹر ذوحان، جاؤ جا کر سو جاؤ۔ ذوحان کی بات سنتے ہی وہ جانے لگے۔ جب کچھ سوچتے ہوئے وہ مڑے۔ کل کہیں نہیں جاؤں گے، ہمت ہے تو بھیج کر دکھائیے گا ذوحان جی۔ وہ ہنستے ہوئے چلے گئے۔ اب کی بار ذوحان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ محبت تو وہ بھی زرتاشا سے کر بیٹھا تھا، اسی دن جس دن اس کی مدد کے لیے وہ اس جنگل میں گیا ہوا تھا، مگر اپنی زندگی سے وہ ڈرتا تھا۔ اگلے صبح وہ کمرے میں تیار ہو رہا تھا
جب زرتاشا ایک بار پھر اس کے کمرے میں آئے۔ 22 سال کی زرتاشا نے بالوں کو کھلا چھوڑا ہوا تھا۔ ایک پل کو ذوحان اس پر اپنی نظریں ہی ہٹا نہ سکا۔ کوئی کام تھا؟ خود کو کمپوز کرتا ہوا وہ بولا۔ ہوتا بھی تو آپ کو دیکھ کر بھول جاتا۔ اس نے بھی گہری نظروں سے ذوحان کو دیکھا۔ خاصی بے شرم ہو ویسے تم، وہ بے اختیار بولا۔ آپ کے معاملے میں ہو گئے ہو۔ ہائے دل کب کسی کے اختیار میں ہوتا۔ اگر میں نے قید کر لیا ہمیشہ کے لیے؟ ذوحان کی بات سن کر وہ اس کے قریب ہو گئے اور اس کی ٹائی باندھنے لگے۔ میں خوشی خوشی قیدی بن جاؤں گی۔ اتنی محبت کرتی ہو؟ وہ جیسے حیران ہوا۔ اس سے بھی زیادہ۔ وہ مسلسل اس کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ مجھے خوف آتا ہے۔ کس سے؟ خود سے۔ ذوحان نے اپنا خدشہ ظاہر کیا۔ کیوں؟ میری زندگی آسان نہیں ہے۔ میں بنا دوں گی۔ کچھ مت سوچو، دل کی سنیں، محسوس کریں یہ کیا کہہ رہا ہے۔ زرتاشا مسکرائے۔ یہ تو کہہ رہا ہے کہ اس حسینہ کی ہر ادا پر اپنا آپ وار دیا جائے۔ تو بس پھر نکاح نامہ کب دستخط کروا رہے ہیں؟ وہ جلدی سے بولے۔ جواب اسے مل چکا تھا۔ ارے آرام سے آرام سے، تمہارے گھر والوں سے بات کرنی پڑے گی نا۔ ذوحان اس کی بے اختیاری پر ہنسا۔ میری اس دنیا میں صرف ایک بہن ہے جو باہر ہوتی ہے، اس سے فون پر بات کر لینا نا۔ اوہ، جو آپ کا حکم۔ اب کیا اجازت ہے کام پر چلا جاؤں؟ اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ابھی چلے جائیں، بعد میں نہیں جانے دوں گے۔ اتنا کہہ کر وہ اس کے کمرے سے نکلنے لگے۔ سنو، ذوحان نے پکارا۔ ہاں؟ تیار رہنا، آج ہمارا نکاح ہے۔ اتنی جلدی؟ ذوحان نے اس کے سر پر بم پھوڑا تھا۔ زندگی بن چکی ہو اب میرے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا۔ چلو اب جا کر ناشتہ کر لو، ورنہ پھر بے ہوش ہو جاؤ گے۔ وہ اس کی بات پر مسکراتے ہوئے چلے گئے۔ رات کو اس کا نکاح تھا۔ کچھ گواہ اور قاضی کی موجودگی میں وہ دونوں بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح شروع ہوا اور دونوں کی قبولیت کے بعد ختم ہوا، اور مبارکباد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا تھا۔ سب جا چکے تھے، پیچھے رہ گئے تھے تو وہ دونوں۔ جی تو کیسا لگ رہا ہے مسز ذوحان بن کر؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ہماری کہانی میں کچھ مزیدار نہیں تھا۔ آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ماننا چاہیے تھا۔ وہ منہ پھلا کر بولے۔ اللہ اللہ، کسی حال میں خوش نہیں ہوتی یہ لڑکیاں۔ آپ باقی لڑکیوں کے حال پر غور نہ کریں، بس مجھے ہی دیکھیں، زرتاشا نے کہا۔ آج آپ پر سے تو ویسے ہی نظریں نہیں ہٹ رہی، کہیں میری ہی نہ نظر لگ جائے۔ محبت کی نظر نہیں لگتی پاگل، وہ ہنسے۔ آپ کی تو لگ چکی ہے مجھے، وہ بھی دل پر۔ اب بس آپ ہی آپ ہیں۔ میری زندگی میں آنے کا شکریہ میری محترمہ۔ اتنا کہتے اس نے زرتاشا کو سینے سے لگا دیا۔ قسمت دور سے کھڑی ان دونوں کے ملن کو دیکھ رہی تھی۔ دوستو، یہ تھی زرتاشا اور ذوحان شاہ کی کہانی۔ امید کرتے ہوں یہ کہانی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹس میں ضرور کیا کریں۔ آپ سب کے پیار اور سپورٹ کا بے حد شکریہ۔ مجھے ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ کہانیوں کو اپنے پیاروں تک لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی اور مختلف کہانی کے ساتھ۔ مجھے اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیں۔ علیزہ کمل کو اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنوں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔